احمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم چھٹا پارہ شروع کرنے لگے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول و منظور فرمائے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ پسند کرتا اللہ تعالیٰ کے برملا کہی جائے بری بات مگر اس سے جس پر ظلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ایک معاشرتی برائی کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے یہ بھی ہمیں آداب قرآن ہی سکھائے گا۔ پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے اس آیت سے کہ کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا، جیسے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا وغیرہ، رب کو پسند نہیں، کیونکہ یہ بری بات ہے۔ اس سے نماز روزہ کی نورانیت چلی جاتی ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ لوگ غیبت کرتے اور لوگوں کی عزت خراب کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ دوسرا پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے
کہ بری بات میں گالی دینا بھی آتا ہے اور یہ بھی رب کو پسند نہیں، کیونکہ گالی دینا گناہ اور مسلمانوں کی شان سے بعید ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ تیسرا پیغام ہمیں اس آیت سے یہ مل رہا ہے، بری بات کا اعلان کرنا رب کو پسند نہیں۔ ہاں، مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے۔ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے یا درگزر کرو کسی کی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا قدرت والا ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، مگر ظالم سے بدلہ لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود صبر کرنا اور معاف کر دینا بہتر اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی اپنی شان درگزر فرمانا ہے، لہٰذا وہ پسند بھی انہی لوگوں کو کرے گا جو درگزر کریں گے۔ اور دوسری نصیحت اس آیت سے ہمیں یہ مل رہی ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کرنا بھی رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں بعض رسولوں پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ اختیار کر لیں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ۔ مشرکین اور منافقین کی خصلتوں کے ذکر کے بعد اب کفار کا حال یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبوت اور رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ دوسری وہ جو بعض انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعض کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، مثلا یہودی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت مسیح اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ اور نمبر 3 اسی طرح عیسائی، ان سب کے متعلق فرمایا کہ وہ پکے کافر ہیں۔ یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ استغفر اللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان سے، یہی لوگ ہیں، دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ وعد اور وعید ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہاں پہ مومنین کو خوشخبری بھی ساتھ دے دیتا ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے، سو وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا، کہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا، تو پکڑ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے بے سبب ان کے ظلم کے، پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھیں ان کے پاس کھلی دلیلیں، پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا یہ سنگین جرم کیا تھا، یعنی شرک کبھی، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو واضح غلبہ۔ کعب بن اشرف اور یہودیوں کو ہمراہ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اس آیت، اور آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری ایک چھوٹی سی شرط پوری کر دیجئے۔ جیسے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر لکھی لکھائی تورات آسمان سے اتری تھی، آپ ایسی ہی کوئی کتاب اتروا دیں تو ہم آج ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہود کا یہ مطالبہ محض حجت بازی کے لیے تھا جس کے وہ عرصہ دراز سے خوگر تھے۔ بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں، اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ۔ اب دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے کوہ طور پر گئے، سامری نے پچھڑا بنا کر انہیں کہا کہ تمہارا اصلی خدا تو یہ ہے، اور پھر اس کی انہیں سزا بھی ملی، اور یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان پر پھٹکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدہ کو، اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق، اور انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ یوں نہیں بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بوجہ ان کے کفر کے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی تعداد، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھنے کے باعث، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہوگی ان کے لیے حقیقت، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں ان کے متعلق، انہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے، یقیناً بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ جرائم کا اٹھا لیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ ایسے وحی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف
اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور جیسے وہی بھیجی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور، اور جیسے وہی بھیجی دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا، کیونکہ چند انبیاء کے اسماء گرامی یہاں پہ ذکر کر دیے کہ تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے، اور باقی یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں اور بھی انبیاء ہیں جو ان کے علاوہ آئے، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام بھیجے ہم نے یہ سارے رسول خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی مرضی۔ اس میں ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے، ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا نہیں اللہ تعالیٰ کے بخشتے انہیں، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں سیدھی راہ۔ یہ پیغام مل رہا ہے کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہے اور اس کو ماننے کی عام دعوت دی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ابتدائی آفرینش سے لے کر صبح قیامت تک سب کے سب امت مصطفیٰ میں داخل ہیں۔ دوسرا پیغام اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حق پر ہیں، ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہے، نافرمانی کرنا اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ تجاوز کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات، بے شک مسیح عیسیٰ پسر مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو تین خدا ہیں، باز آ جاؤ ایسا کہنے سے، یہ بہتر ہے۔ یہ بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، پاک ہے وہ اور اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، اسی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کار ساز۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی واسطے اور نطفہ کے محض اللہ کے کلمہ کن اور اس کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے رب نے انہیں کلمۃ اللہ فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح من اللہ کہنے کی متعدد وجہ ہیں۔ اول، جب کوئی چیز بہت زیادہ طاہر اور نظیف ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نطفہ کی آمیزش کے بغیر محض نفخہ جبریل یعنی جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے عام انسانوں کی نسبت وہ بہت طاہر تھے، اس لیے روح فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت اور تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کے دین میں حیات پیدا کرنے کا سبب اور ان میں روحانیت پیدا کرنے کے باعث تھے، اس لیے ان کو روح کہا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے برائیوں کو دور فرماتے اور ان کو نیکیوں سے آراستہ فرماتے، اور لوگوں کے حق میں یہی رحمت ہے کہ ان کو شر سے نکال کر خیر کی طرف لایا جائے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں روح پھونک کو کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح کہا گیا۔ پانچویں وجہ یہ ہے روح پر تنوین اس کو کاٹ دینا۔ آر نہ سمجھے گا مسیح علیہ السلام کو کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کو آر سمجھیں گے، اور جسے آر ہو اس کی بندگی سے اور وہ تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں۔
پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انہیں ان کے اجر اور زیادہ بھی دے گا اپنے فضل و کرم سے، لیکن جنہوں نے آڑ سمجھا بندہ بننے کو اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، استغفر اللہ، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس برہان، یعنی ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں۔ پیغام جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی جانب سے واضح دلیل ہے۔ دوسرا پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ آیت میں 3 وعدے کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ایمان لے اللہ تعالیٰ پر مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو تو عنقریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت اور فضل میں، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف سے لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ اے میرے رسول، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ فرمائیے، یعنی کس کا فتویٰ پوچھتے ہیں؟ کلالہ کا۔ آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں، اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکہ سے، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا۔ اگر نہ ہو اس کی بہن کی کوئی اولاد، پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو تہائی ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد بھائی کا حصہ 2 عورتوں بہنوں کے حصہ کے برابر ہے۔ صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اولاد لڑکا یا لڑکی بھی کوئی نہ ہو۔ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مائدہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. یہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت 112 سے 115 تک میں اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں لفظ مائدہ ہے. اور اس صورت کی ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ بھی مدنی صورت ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ طیبہ سے باہر حالت سفر میں یا حج اور عمرہ کے ایام میں خاص مکہ مکرمہ میں، سب کو مدنی کہا جاتا ہے. اس صورت کی فقط ایک آیت الیوم اکملت جو ہے، اس کے متعلق تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحج 10 ہجری کو نازل ہوئی. اب اس سورۃ المائدہ جو ہے، اس کے مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا حتمی شریعت کے احکام پر صدقے دل سے عمل درآمد کے لیے ہے. امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے جو مضامین ہیں، تکمیل شریعت کے احکام ہیں، اس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور درس نصیحت ہے سورہ میں، اور فوجداری قوانین، اللہ کی تشریحی حاکمیت اور قصاص وغیرہ کے احکام، یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم اور مسلمانوں کو ہدایات، متفرق احکام شریعت اور عیسائیوں کو دعوت توحید، یہ اس کے بنیادی مضامین ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو. حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا. تمہیں نہ حلال سمجھو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اس آیت میں ہمیں پیغام مل رہا ہے. اچھا، اس کا فضیلت پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. علامہ عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے مردوں کو سورہ مائدہ کے سیکھنے کا حکم ہے. اب پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور حلال فرمایا ہے، ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو کھانا اور ان سے بار برداری وغیرہ کے دیگر منافع حاصل کرنا جائز ہے. یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں کیونکہ جانور بے زبان ہیں، اپنے خلاف مدافعت نہیں کر سکتے. ان کو پکڑ کر زبردستی ذبح کر دینا ظلم ہے اور کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں. ظلم اس وقت ہوتا جب غیر کی ملک میں تصرف کیا جاتا، اور جب ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے تو پھر جب چاہے جیسے چاہے تصرف کرے، کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے.
آیت سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ حالت احرام میں شکار حرام ہے، مگر اسی صورت کی آیت نمبر 96 سے علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ خشکی کا شکار حالت احرام میں ممنوع ہے، مگر دریائی شکار کرنا جائز ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ عزت والے مہینہ کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، اور نہ بے حرمتی کرو جو قصد کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا، طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا، اور جب احرام کھول چکو تو شکار کر سکتے ہو، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اس پر کہ تم زیادتی کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں، اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ احترام کرنا ضروری ہے، لہٰذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی اور جو منع فرمایا جن چیزوں سے، سب کی حرمت کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 کاموں کا حکم دیا ہے، پہلا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، دوسرا گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرنا۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ مدد اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف نیکی میں کرنی چاہیے، گناہ میں کسی طرح کی مدد جائز نہیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کسی کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار خون، سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر یعنی اس جگہ پر، اور یہ بھی حرام ہے کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ آج مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تمہارے دین سے، سو نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پس جو لاچار ہوئے بھوک میں اس حال میں کہ نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ وہی ہے کہ الیوم اکملتو، یہ اب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 9 ذی الحج 10 ہجری عرفات کے مقام پر جمعہ کے روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ جس دین کا داعی بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا، آج وہ ظاہری اور باطنی اور شعوری اور معنوی ہر لحاظ سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اور ہمیں جو پیغام اس آیت سے مل رہا ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ خون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام فرمایا، اس سے مراد بہنے والا خون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ خون نجس ہے اور اس میں جراثیم اور زہریلے اجزاء ہوتے ہیں، اور جو خون جامد جمع ہوا جیسے کلیجی اور تلی وہ حرام نہیں ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے 2 مردے حلال کیے گئے اور 2 خون حلال کیے گئے۔ مردے جو حلال ہیں وہ مچھلی اور ٹڈی، اور خون جو حلال ہے وہ کلیجی اور تیلی۔ اور خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، یعنی یہ سر سے پیر تک، بال سے ناخن تک یہ ٹوٹل نجس ہے، اس کی کسی چیز کا استعمال منع فرما دیا گیا۔ اور مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہوا ہو اور وہ بے ذبح مر گیا، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، کھانے کے لیے وہی جانور حلال ہوگا جس کو ذبح اللہ کے نام سے کیا گیا ہو۔ ہاں اگر دوسرے اوقات میں غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو وہ حرام نہیں، جیسے عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کرام اور ماں باپ وغیرہ کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کے ان کو یعنی ذبح کیا جائے۔
اور صرف اللہ عز و جل کا نام لیا جائے وہ حلال ہے۔ گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو۔ چھٹا وہ جانور جو گر کر مرا ہو، چاہے کسی طرح یا کہیں سے بھی گرا ہو۔ ساتواں وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے یا بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ آٹھواں وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور اس صدمے سے مر گیا ہو۔ نواں وہ جانور جسے کسی درندہ نے تھوڑا سا کھایا اور اس زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو، لیکن اگر یہ جانور مرے نہ ہوں تو اگر اس وقت ذبح کر لیا جائے یعنی تکبیر پڑھ لی جائے تو وہ حلال ہے۔ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت ذبح کیا گیا ہو۔ اور 11واں یہ ہے کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، یعنی فال نکالنا یا نکلوانا یہ سب ممنوع حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کبھی کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو اور بھوک و پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے تو اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت انہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو پس ضائع ہو گیا اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کونیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم جنبی تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر۔ اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ آیت سے وضو اور تیمم کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا مکمل بیان ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو میں جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے وہ دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزے وہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اس کے وعدہ کو جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے، جب کہا تھا تم نے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ کے لیے، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی دعوت اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ یہی الفاظ سورہ نساء میں گزر چکے ہیں۔ اس کے دوبارہ نزول کی وجہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، مسلمانوں کے جان و ایمان کے نہایت ظالم اور بے رحم دشمن ان کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے علم بردار جوش غضب میں ان پر زیادتی کرنے لگیں، اس لیے انہیں وقت سے پہلے ہی تنبیہ فرما دی، یعنی وارن کر دیا کہ احکام الہی کی اطاعت میں تساہل نہ برتیں، یعنی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنے والے بن جائیں۔ کفار مسلمانوں کے شہیدوں کے ناک کان کاٹ کر مسئلہ کر دیا کرتے تھے، مسلمان عورتوں اور بچوں کے قتل سے بھی نہیں شرماتے تھے، مسلمانوں کو ایسی تمام باتوں سے روک دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا اسلام۔ کیا کرو یہی زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ امام راضی فرماتے ہیں جب کفار کے ساتھ عدل کرنے کا یہ تاکیدی حکم ہے تو مسلمانوں کے ساتھ عدل کرنے کی اہمیت جو ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار، اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صحیح ادا کرتے رہو نماز، اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر مدد کرتے رہے ان کی، اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرض حسن، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض
فلا تأس على القوم الفاسقين۔ یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ ہر قبیلہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک آدمی مقرر کیا جو ان کے احوال پر آگاہ اور ان کو اطاعت الہی کی ترغیب دیتا رہے، اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صحیح ادا کرتے رہے نماز، اور دیتے رہے زکوٰۃ، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر، اور مدد کرتے رہے ان کی، اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرض حسن، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، تو بوجہ ان کی عہد شکنی کے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ ان کے دلوں کو سخت وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر بجز چند آدمیوں کے ان سے، تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تحریف 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو کر دیا جائے، اصل عبارت کچھ تھی اس کو بگاڑ کر رکھ دیا، دوسری یہ کہ الفاظ میں قطع و برید نہ کی جائے لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کر دیا جائے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے بھی، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ روز قیامت تک، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہدایت کی سیدھی راہ چھوڑ دی اور نفسانی خواہشات کی بھول بھلیوں میں پھنس کر رہ گئے اور گمراہی کا اندھیرا چھا گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی یکجہتی اور اتحاد ختم ہو گیا۔ باہمی محبت و پیار کی جگہ بغض و عناد نے لے لی اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایک دین کے ماننے والے مختلف فرقوں ٹولیوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر اور ملحد کہنے لگا، اور سیاسی طور پر ان کی رقابتوں نے انسانی خون کے دریا بہا دیے۔ کتاب بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی۔ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ حق کو پوشیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ آمد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود پروردگار عالم کر رہا ہے۔ اس آیت میں نور سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی رب کے حکم رضا سے ہی نبی بنتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور رسول دونوں ہی نور ہیں۔ پتہ چلا کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی سخت ضرورت ہے۔ دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست۔ تاریکی اور اندھیرے کئی قسم کے ہیں، شرک اور کفر کا اندھیرا، گناہ اور سرکشی کا اندھیرا، نفس پرستی اور بدعت کی تاریکی، غفلت اور سستی کی ظلمت، اس لیے ظلمات جمع کا لفظ ذکر کیا، لیکن نور صرف ایک ہی ہے اس لیے واحد کا لفظ ہی استعمال فرمایا۔ صراط مستقیم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے انسان مختلف قسم کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آتا ہے۔ یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے۔ اے حبیب آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے، یعنی اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید فرمائی، اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی خدا ہے تو خدا نے اس پر حکم کفر کا فرمایا ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی کئی طرح سے تردید ہے۔ پہلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، اور جسے موت آتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
دوسری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور جس میں یہ صفات وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تیسری، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز رب کی ملکیت ہے، اور جو ملکیت ہوتی ہے وہ مالک، خالق اور خدا نہیں ہو سکتی۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ چوتھی، اللہ تعالیٰ از خود خالق ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ از خود خالق ہوتے، مخلوق نہ ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بشر ہو، اس کی مخلوق سے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس معنی میں اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے نہیں کہا کرتے تھے کہ وہ اس کی سلبی اولاد ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے مقرب اور لاڈلے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمت اور شفقت اس طرح ہے جیسے باپ کی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ عذرائے غرور کہا کرتے، ہمیں اس دین کو قبول کرنے اور اس کے نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ یہ کہہ کر فرما دیا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تم پر عذاب الہی کے بادل کیوں ہر وقت منڈلایا کرتے ہیں؟ کبھی دوستوں اور پیاروں کو بھی یوں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے جیسے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام الہی، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ اب تو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دو نبیوں کے درمیانی زمانہ کو فترہ کہا جاتا ہے، اور یہی معنی مراد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی 570 عیسوی اور اعلان نبوت 610 میں ہوا، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عرصہ 600 سال کے قریب ہوا، اور کہیں 575 سال بھی، پونے 6 صدیاں بھی کہا گیا۔ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی تشریف فرما ہوگا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ اب اگر اس کی اطاعت نہ کرو، اس پر ایمان لا کر اپنی نجات کا سامان نہ کرو تو تمہاری مرضی، کل تمہارا یہ عذر نہ سنا جائے گا کہ رب ہم کیا کرتے، ہمیں تو راہ دکھانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا احسان جب تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران، اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی اور سمندر کو بخیریت عبور کر لیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، تو آپ وادی سینا میں فروکش ہو گئے۔ 1 سال وہیں قیام فرمایا، اسی اثناء میں آپ کو تورات عطا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی طرف جانے کے لیے آمادہ کیا، چنانچہ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب روانہ کیے جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ قوم کے سامنے برملا ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ان کے حوصلے پست ہوں، لیکن 12 میں سے 10 نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت اور طاقت، ان کے قد و قامت، ان کے قلوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور انتہائی بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ اور آپ کا خدا پہلے ان سے جا کر لڑیں، ان سے ملک کو پاک کریں، استغفر اللہ، تو پھر ہم اپنے آبائی وطن کی طرف رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم شام کی سرخیز زمینوں، ٹھنڈے پانی کو ابلتے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے، ہم تو واپس مصر جاتے ہیں، وہاں اگرچہ غلامی کی ذلت ہے لیکن موت کا اندیشہ تو نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ دوسرے 2 نقیبوں یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالب نے بہت سمجھایا کہ نہ مرد نہ بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن پر حملہ کرو تو پھر دیکھو نصرت الہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔
چنانچہ ان کی بزدلی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اس ملک کا داخلہ ان پر بند کر دیا گیا۔ 40 برس تک مختلف بیابانوں اور صحراؤں کی خاک چھانتے پھرے۔ جب اس مدت میں غلامی کی گود میں پلے ہوئے اسرائیلی لقمہ اجل بن گئے اور آزادی کی فضا میں پیدا ہونے والے بچے ینگ جنریشن بچے پروان چڑھے تو انہوں نے شام پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ اس سے ہمیں بھی یہ حقیقت بتا دی گئی کہ آزادی کی نعمت اسی قوم کو عطا فرمائی جاتی ہے جو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو۔ یہ ہے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اس وقت کہا 2 آدمی نے جو اللہ سے ڈرنے والوں سے تھے، انعام فرمایا تھا اللہ نے جن پر کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے، اور جب تم داخل ہوگے دروازہ سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اسلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بروں سے علیحدگی کی دعا فرما رہے ہیں۔ ان کے اس کردار سے پتہ چلتا ہے کہ بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے۔ دوسرا پیغام ہمیں اس سے یہ مل رہا ہے کہ بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ ان نافرمانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میدان طی میں قیام فرمانا پڑا۔ اور تیسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیض حاصل کر لیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو کافی طرح کا سکون ملا اور آسانیاں ملی۔ اللہ نے فرمایا تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے، ان پر 40 سال تک سرگرداں پھریں گے زمین میں، سو نہ غمگین ہو آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر۔